کبھی کبھار زندگی تمہیں ایسے مقام پر لے آتی ہے جہاں تم خود سے، اللہ سے، لوگوں سے ایک ہی سوال کرنے لگ جاتی ہو کہ میں ہی کیوں، یہ میرے ساتھ ہی برا ہو کیوں رہا ہے۔ اور اس طرح تم اتنی مایوس ہو جاتے ہو کہ اپنے نصیب کو کوسنے لگ جاتے ہو اور سوچتے ہو کہ شاید تم بدنصیب ہو۔ ایسا تم کیوں سوچتے ہو؟ کیا یہ آزمائش کا وقت سزا ہے؟ ہو سکتا ہے یہ آزمائش ہی تمہاری حفاظت کا ذریعہ بن جائے۔ ایک بات یاد رکھنا، اللہ تم سے کبھی بھی دور نہیں ہوتا، بس تم ہی کہیں دنیا میں کھو جاتی ہو اور اپنا آپ بھول جاتے ہو، اور اس طرح تم بہت بے سکون سے ہو جاتے ہو۔ سورہ ال-عمران کی آیت 185 میں اللہ پاک فرماتی ہیں، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، یاد رکھو اس دنیا میں تم رب کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ جب تم اللہ کو چھوڑ کر باقی دنیا کی ہر ایک چیز میں تم خود کو تلاش کرو گے تو تم بہت بے سکون ہو جاؤ گے۔ اگر اس ذات نے آزمائش دی ہے تو اسے سزا مت سمجھو، اس آزمائش میں اپنا تعلق رب سے مضبوط کر لو۔ وہ رب آزمائش دیتا ہی تب ہے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے، اس رب سے دور ہو جانے سے سارے معاملات بگڑ جاتے ہیں۔ جان لو ایک بات، اگر تمہارا تعلق رب کے ساتھ مضبوط ہے تو دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں ہرا نہیں سکتی، چاہے پھر تمہاری جنگ نصیب سے ہی کیوں نہ ہو۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 110 میں فرمایا گیا ہے، کچھ شک نہیں ہے کہ خدا تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ یقین رکھو اپنے رب پر، جلد ہی اس کے کن سے نوازے بھی جاؤ گے اور جلد ہی اس کے کن کے دروازے کھل جائیں گے۔ یہ آزمائش ایک وقت پر ختم ہو جانی ہے، مت پریشان ہو، تمہارا مقدر لکھنے والا اللہ ہے۔ مت خریدو ان چیزوں کو، بس اس رب کا شکر ادا کرو، چاہے حالات جیسے بھی ہوں وہ جلد ہی کن کہہ دے گا اور تمہارا ہر کام لا حاصل سے حاصل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اور ان قریب تمہارا رب تم کو اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن کی آیت ہے، اگر آج آپ یہ آیت سن رہے ہو تو یہ آپ کے لیے ایک نشانی ہے۔ آیت کا مطلب ہی نشانی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بنا کسی وجہ کے ہمیں اپنی آیت نہیں پڑھواتے یا سنواتے۔ اللہ کے یہاں ہماری کہانیاں لکھی ہوتی ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ۔ اللہ تعالیٰ کو بہتر معلوم ہے کہ ہمیں کیا دینا ہے اور کیا نہیں دینا، اور کیا کس مرحلے سے گزار کے دینا ہے۔ ایسے میں یہ آیت اگر آپ کے سامنے آئی ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کو بہت جلد کچھ ایسا عطا کرے گا جس سے آپ راضی ہو جائیں گے۔ اگر آپ نہیں راضی تب بھی یہ کہہ کے دیکھیں، ان قریب آپ کی زندگی میں ایسی نعمتیں عطا ہوں گی کہ آپ واقعی راضی ہو جائیں گے اللہ کی عطا پر، اور اس کا شکر ادا کرتے نہیں تھکو گے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، کہہ دو میرے ان بندوں سے جو ہار گئے ہیں، میں کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں آزماتا۔ اللہ کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا عطا کر دے۔ تم جو چاہتے ہو مانگو اللہ سے، اللہ ہی دے گا اور دیکھنا ضرور دے گا۔ تم نا امید ہو کے بیٹھے ہو کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، وہ تو پہلے سے ہی تمہاری خوشیوں کے انتظام کر کے بیٹھا ہے۔ دل میں تمہاری دعا کا خیال تبھی آتا ہے جب اس رب نے ان کو قبولیت کا درجہ عطا کرنا ہو، اور تم دیکھنا اللہ خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت کو تم تک پہنچا دے گا۔ محبت اللہ سے شروع ہو جائے نا تو ملاقات کی تڑپ فجر سے شروع ہوتی ہے اور تہجد پر ختم ہوتی ہے۔ جو کہانی تہجد تک پہنچ جاتی ہے پھر وہ کبھی ادھوری نہیں رہتی۔ چاہت سے نصیب تک کا جو فاصلہ ہے وہ بس ایک دعا کا ہے۔ تہجد میں بہنے والا ہر آنسو اللہ سے کن کہنے کی سفارش کرتا ہے۔ یقین مانیں صبر کی زبان اتنی طاقتور ہوتی ہے کہ ستانے والوں کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ اللہ جسے چاہے اپنی محبت کے لیے چن لیتا ہے، پھر اسے تہجد کی دعوت دیتا ہے، اور پتہ ہے اللہ کے سامنے تہجد میں بہنے والے آنسو اللہ کو بہت پسند ہیں۔
جب تم یقین کے دعوے کرنے لگتی ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ دعا وہ چیز ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، تم کچھ مانگو اور اللہ نہ دے، یہ اس کی شان کو گوارا ہی نہیں۔ لا حاصل کو اگر پانا چاہتی ہو تو تہجد پڑھو، کیونکہ جو نصیب میں نہ ہو اسے تہجد کی دعائیں مقدر میں لے آتی ہیں۔ ہر دیری کے پیچھے خیر کا پہلو ضرور پوشیدہ ہوا کرتا ہے، کیونکہ یہ جو دیر لگ رہی ہے یقیناً تمہاری بگڑی بن رہی ہے۔ یہ درد جو تم سہ رہے ہو نا، یہ آنسو جو بہہ رہے ہیں نا، ہمت رکھو کہ اب اس درد کا اختتام ہونے والا ہے۔ جب آپ زندگی کے اس مقام پر ہو جہاں آپ کو زور سے رو کر اپنی تکلیفوں کا اظہار کرنے کا من کرے، لیکن اس کے بجائے آپ اللہ کے فیصلے پر راضی ہو کر خاموشی سے وہ وقت گزار لیں تو بس اسے کہتے ہیں صبر۔ تھک گئے ہو پریشان مت ہونا، وہ اپنے بندوں کو مسلسل تکلیف میں نہیں رکھتا، راحتیں جلد نصیب ہوں گی انشاءاللہ۔ سجدے تو بعد میں آتی ہیں، تہجد کی نیت کر لینا ہی اللہ کو راضی کر دیتا ہے۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوں سے تمہارا چہرہ اور جانماز بھیگ چکا ہوگا، اور تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ تم اللہ کا شکر کس طرح ادا کرو۔ جب تم صبر سے انتظار کرتی ہو نا تو تمہارے سب کام خود بخود ہونے لگتی ہیں، پھر اللہ تمہیں زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہونے دیتا۔ قرآن گواہ ہے معجزوں کا، تم کیوں اللہ سے مایوس ہوئے بیٹھے ہو؟ اللہ اپنی مرضی کے مطابق تمہارا نصیب لکھ چکا ہے، مگر ہو سکتا ہے تمہاری چاہ کے صفحے پر اللہ نے یہ لکھ رکھا ہو، میری بھی وہی رضا ہے جو تمہاری رضا ہے۔ تہجد کا بلاوا فرش سے نہیں عرش سے آتا ہے، تہجد کا سجدہ اسے ہی نصیب ہوتا ہے جسے رب چاہتا ہے۔ اللہ جانتا ہے تم انتظار کر رہے ہو، وہ بہت جلد تمہارے انتظار کو معجزوں میں بدل دے گا۔ جب تم یقین کا دعویٰ کرنے لگتی ہو تب وہ تمہارا یقین آزماتا ہے، ان چیزوں کے ذریعے جن کے بغیر رہنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ ہر لڑکی کا نصیب بہت اچھا خوبصورت کرے، اور اللہ سب کو عزت قدر محبت کرنے والے نیک شوہر سے نواز دے۔ اگر تم معجزات کی تلاش میں ہونا تو سنو معجزے تب ہوں گے جب تم اپنے رب کی قدرت پر اندھا اعتماد کرو گے، جب تم سب وسوسوں سے نکل کر یہ یقین رکھو گے کہ وہ رب کوئی نہ کوئی راہ نکال دے گا، جب تم اس کے آگے سر تسلیم خم کر دو گے، جب تم اس کے حکم کو اہمیت دو گے، اور اس سب کے بعد تم اپنے نصیب کی معجزے دیکھ پاؤ گے۔ سنو، کوئی دعا رد نہیں ہوتی اگر آپ کی خیر نہ ہو، ہاں اگر اس میں آپ کی خیر ہو تو وہ ضرور ادا کیا جائے گا۔ جو بھی آپ نے اپنے رب سے مانگا ہے، آنے والے کل کے بارے میں ہم تو نہیں جانتے، لیکن جو ہمارا رب ہے نا وہ ضرور جانتا ہے، اسی لیے ہی تو وہ بچاتا ہے آپ کو گرنے سے۔ دراصل وہ کبھی کبھی آپ کو چھوٹی تکلیف سے گزار کر بڑی مصیبتوں سے بچا رہا ہوتا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعائیں تو رد ہو گئیں، اس تکلیف میں ہمیں کوئی ڈالا گیا، لیکن اس درد کے پیچھے چھپی اللہ کی مصلحت کو ہم نہیں جان پاتے۔ اسی لیے تو اس سے پورے یقین سے مانگ کر اس کے سب فیصلوں پر راضی ہو جایا کریں کہ وہ آپ کے لیے کبھی برا نہیں چاہ سکتا، کیونکہ وہ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے۔ تو جو آپ کا ہے اور آپ کے حق میں بہتر ہے وہ جلد یا دیر سے لیکن آپ تک پہنچ کر ہی رہے گا۔ اپنی دعاؤں کی قبولیت اور اپنے سارے فیصلے اللہ پر چھوڑ دو، اس یقین کے ساتھ کہ آپ کے حق میں جو بہتر ہوگا نا وہ آپ کو ضرور عطا کیا جائے گا، جو آپ کا ہے وہ آپ تک خود چل کر آئے گا۔ اسی لیے اس رب کی دی نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں اور اتنی جلدی مایوس نہ ہوا کریں۔ ہم نہیں جانتے اس رب کی مصلحتوں کو، لیکن وہ تو جانتا ہے ہمارے حالات کو، ہمارے دل کی کیفیت کو، وہ کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ وہی تو سہارا ہے ہمارا، وہی تو ہے جو ہمارے زخموں پر اپنی محبت کا مرہم رکھتا ہے، وہی تو ہے جو بن مانگے عطا کرتا ہے۔ تو کیا وہ آپ کو مانگنے پر نہیں دے گا؟ بس یقین رکھو، جلد ہی اللہ آپ کو آپ کی دعاؤں کا صلہ عطا کرے گا۔ حالات ایک جیسے نہیں رہتے، زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتی ہیں، ہمیں تو بس ثابت قدم رہنا ہوتا ہے۔ آپ کا اللہ پر بھروسہ اور صبر ہی بہترین ہتھیار ہے۔
ہر مصیبت پریشانی سے لڑنے کے لیے، کیونکہ اس کے بغیر جیت ممکن نہیں، اور پتہ ہے یہ سب تو عارضی ہے، اپنی وقت پر ختم ہو جانا ہے۔ اسی لیے کچھ بھی اتنا اہم نہیں ہوتا جتنا آپ کا اللہ سے تعلق اہم ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کے کچھ نہیں۔ اسی لیے اس سے دوستی کر لیں، وہی آپ کی منزل ہے۔ اسی لیے اپنے حالات کا ذکر کریں، کیونکہ وہی تو ہے جو غور سے سنتا بھی ہے اور عطا بھی کرتا ہے۔ تو بس اسی لیے مانگیں جو چاہیے، اس سے مانگیں، لیکن پورے یقین کے ساتھ، تو دیکھنا وہ آپ کو کبھی مایوس نہیں کرے گا، جو کرے گا وہ بہتر ہی کرے گا۔ اللہ کے فیصلے آپ کے حق میں کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اصل وہی تو ہوتا ہے جو رب آپ کے لیے چاہتا ہے، اس میں آپ کی بہتری چھپی ہوتی ہے۔ اس کی رضا میں راضی ہونے پر وہ دگنا نوازتا ہے، سکون آپ کی جھولی میں ڈال دیتا ہے، یقین سے مانگنے پر وہ قبولیت کے دروازے بھی کھول دیتا ہے۔ تمہاری دعاؤں کی قبولیت عرش سے یوں آئیں گی، وہ کن فرمائے گا تو روشنیاں تمہاری زندگی میں بھر جائیں گی۔ دیکھو وہ اللہ تم سے بہت محبت کرتا ہے پیاری، وہ یوں کرے گا اپنی رحمت تم پر کہ تمہاری ہر انشاءاللہ الحمدللہ بن جائے گا۔ جن آزمائشوں سے تم گھبرا کے امید چھوڑ بیٹھتی ہو، یقین رکھو جب وہ تمہارے صبر کا پھل عطا کرے گا تو تم شکر کے سجدے میں گر جاؤ گے۔ توکل رکھو، وہ تمہاری الجھنوں کو سلجھا کے کوئی راستہ نکالے گا۔ وہ آسمانوں کا مالک تمہیں ہر خوشی دے گا کہ تم دل سے مسکراؤ گے انشاءاللہ۔ تمہارا یوں بے چین ہو جانا، تمہاری روح کا اللہ کا ذکر کو تلاش کرنا بھی تو ہو سکتا ہے۔ تمہاری اس آزمائش میں مبتلا ہو جانا، اللہ کا تمہیں کسی بڑی تکلیف سے بچانا بھی تو ہو سکتا ہے۔ اللہ کا تمہیں مانگنے کی توفیق دینا، تمہاری دعاؤں پر کن فیکن بھی ہو سکتا ہے۔ تمہاری تکلیف کا بڑھ جانا، اب کی بار تمہارے صبر کا پھل مل جانا بھی تو ہو سکتا ہے۔ یقین تو رکھو اللہ پر، وہ کوئی نہ کوئی راہ نکال ہی دے گا۔ اس غم کا آ جانا تمہارے لیے بہتر بھی تو ہو سکتا ہے۔